اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدہ لا شریک لہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ خالد ارمانی آج ایک بار پھر اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں حلقہ پی پی نئی حلقہ بندیوں کے مطابق حلقہ پی پی 13 کے امیدوار راجہ سرفراز صاحب، جو سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں تھوڑی سی میں اپنی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ کوئی بھی صحافی ہو، بھلے خالد ارمانی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، اس کا کوئی بھی تجزیہ نعوذ باللہ قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے، قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے۔ وہ تجزیہ صحیح ثابت بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کوئی تجزیہ کرتے ہیں، اگر خالد ارمانی کوئی تجزیہ کرتا ہے یا میرا کوئی باقی صحافی تجزیہ کرتے ہیں، صحافی بھائی، تو ہمارے تجزیے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ایک تو سیاسی ماحول، سیاسی فضا، اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ چند روز پہلے میں نے بیرسٹر عقیل صاحب کا انٹرویو کیا، اس میں نے یہ کہا کہ حلقہ پی پی 12، پی پی 13 اور NA 54 کا ٹکٹ بیرسٹر عقیل صاحب کو، عمر فاروق صاحب کو اور محسن ایوب کو ملے گا۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ میں خانہ کعبے سے واپس آیا ہوں، کسی مندر سے واپس نہیں آیا ہوں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میں نے جو کچھ کہا، چونکہ میں فضا دیکھ رہا تھا، میں ماحول یہ دیکھ رہا تھا، یہ میرا کوئی پہلا جملہ نہیں تھا، یہ میری کوئی پہلی سٹیٹمنٹ نہیں تھی۔ روز اول سے میں یہ بات کر رہا تھا، روز اول سے میں یہ بات کر رہا تھا۔ رہ گئی بات ٹکٹوں کی تقسیم کی، تو ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ خالد ارمانی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے، خالد ارمانی نے نہیں کرنا۔ جی محترم راجہ صاحب، میرا پہلا ہی سوال، اگر میں حلقہ بات کروں حلقہ NA 54 کی، حلقہ پی پی 13، پی پی 12 کی بات کروں، کیا ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ خالد ارمانی نے کرنا ہے یا نواز شریف نے کرنا ہے؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی خالد ارمانی صاحب، آپ نے ابتدائی طور پہ جو گفتگو کی میں نے وہ سنی آپ کی، تو میرا خیال ہے آپ بھی جس پیرائے میں بات کرنا چاہتے ہیں، میں نے بڑا لائٹر موڈ میں آج دن کو ایک ملاقات پہ آپ سے اس کا اظہار کیا۔ میرا قطعاً کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، نہ یہ کوئی میرا پلانڈ انٹرویو ہے جو اس میں آپ میرے پاس آئے ہیں۔ آپ اچانک میرے پاس آئے ملنے کے لیے۔ خدا بھیا رک جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کوئی پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے، کوئی پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک انسان ہوتا ہے جو اس کے اچھے فعل اور برے فعل کی عکاسی کرتا ہے۔ میں انٹرویو لینے آیا ہوں ایک روٹین میٹر کے حوالے سے۔ بالکل آپ روٹین میں آئے۔ ارمانی صاحب، آج سے کچھ دن پہلے آپ تقریباً روز دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی صحافی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، سیاسی لوگوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ میں نے بڑا، کیونکہ میں اس حلقے میں پارٹی کا ایک ذمہ دار آدمی ہوں، سابق ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں، اس حلقے سے پارٹی کا صدر بھی ہوں، تو آپ نے جو انٹرویو کیا مجھے اس میں کوئی آپ کے تجزیے سے تھوڑا سا اختلاف تھا، اس کا میں نے برملا اظہار کیا، اس لیے کہ پارٹی نے ابھی تک کسی پورے پاکستان میں کوئی ٹکٹ اناؤنس نہیں کیا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آنے والے حالات ایسے ہوں گے، شاید آپ کو بھی ایسے نظر آ رہا ہو، لیکن میں پارٹی کے اندر ہوں، مجھے ابھی تک ایسے کوئی اثرات نظر نہیں آئے کہ پارٹی نے قومی اسمبلی کا بھی ٹکٹ کسی کو دے دیا اور دونوں صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کسی کو دے دیا۔ تو کیونکہ آپ بھائی ہیں، ہم تو شہر کی بہتری کے لیے بھی بات سوچتے ہیں، اس سے زیادہ جس پارٹی میں ہیں اس کے ساتھ ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہ کر دی جائے جس کی وجہ سے پارٹی میں ایک تقسیم کا عنصر پیدا ہو جائے۔ تو میں مختصر آپ کی بات کا یہ جواب دوں گا کہ ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اس حلقے کے حوالے سے نہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ کا فیصلہ کیا، نہ صوبائی اسمبلی کے حلقے کا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں
یہ فیصلہ سب کے سامنے ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ سب کے سامنے آ جائے گا، سارے سے آگے کرتے ہیں۔ راجہ صاحب حیثیت سیاستدان آپ یہ بتائیں، 2018 کے الیکشن کے بعد 2018 میں آپ کو ٹکٹ ملا مولانا حلقہ پی پی 20 اور میرے بھائی ذیشان بٹ کو ملا حلقہ پی پی 19 کے حوالے سے۔ 2018 سے آپ کی خدمات، آپ کی جدوجہد میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہم باقی صحافی بھی دیکھ رہے ہیں، حلقے کی عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ ابھی آپ کی ٹکٹوں کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے جملے میں بولا کہ خالد ارمانی نے نہیں کرنا، دبے الفاظ میں نے بولا میاں نواز شریف نے کرنا ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے مراحل اس وقت آپ کا میاں محمد نواز شریف جو آپ کے قائد ہے، آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کرنا ہے۔ اگر میں یہ بولوں کہ اس وقت میاں نواز شریف کی بھی سیاسی کشتی بمر میں پھنس چکی ہے، میرا اشارہ آپ بولیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کس طرح ہے کہ جو میاں صاحب کو لائے میاں صاحب نے وہی کام کرنا ہے جو پیچھے سے اشارے ہوں گے۔ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو جاتی ہے، قربانی دینے والوں کو میں بات کروں گا حلقہ پی پی 12 کی، پی پی 13 کی اور این اے 54 کی، قربانی دینے والوں کو اگر میاں صاحب معذرت کے ساتھ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے، پارٹی کہاں کھڑی ہوگی اور آنے والے الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے؟ سر کیا بولیں گے آپ؟ ارمانی صاحب ایک ہی سوال میں آپ نے 2-3 سوالات کیے، میں ان کا کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ جہاں پر مجھے نہ یاد رہے آپ کا سوال تو آپ اس سے درمیان میں دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مجھے کہا کہ 2018 سے عوام جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے ڈے فرسٹ اسی پارٹی کے ساتھ تھا اور آج بھی اسی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور جو 2018 کا مشکل ترین حالات تھے پارٹی کے، اس وقت بھی میں پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ شاید یہ جو جن لوگوں نے اپلیکیشن دی اس میں واحد امیدوار ہوں جو اس مشکل دور میں بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس وقت بھی سب پورے شہر کو اندازہ تھا، پارٹی کو اندازہ تھا کہ وہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے، لیکن اس وقت پارٹی کا پرچم بلند رکھنے کے لیے میں نے اپنی خدمات پیش کی۔ پارٹی کی بہت مہربانی، پارٹی نے اس کے بعد بھی مجھ پہ ہی اعتماد کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے شہر کے، اپنے دوستوں کا، اپنے گروپ کے لوگوں کا اور خاص طور پر نظریاتی مسلم لیگیوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری اس عزت اور وقار کو آج تک قائم رکھا ہوا ہے۔ آج بھی ان کے جذبات ہیں، وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ جس طرح کے سوالات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح کے ان کے بھی جذبات ہیں، ٹکٹ کے حوالے سے، ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے۔ میں ارمانی صاحب آج بھی آپ کو اس فورم سے ایک بات کہوں کہ جب لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لیڈر اس حلقے میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں، تو اس دوران جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس سے پہلے یہاں پر کوئی بھی پبلک سیکریٹریٹ نہیں تھا، تو میں جس طرح کی میں نے خدمات کی اس میں شہر کے لوگ بھی، مسلم لیگی بھی گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے کیسے خدمات پیش کی اس واقعینڈ کی عوام کے لیے۔ وہ آپ اب میں اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے نہیں اچھا لگتا، وہ آپ حلقے کا سروے کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ان کا نمائندہ ان میں سے ہے، ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، ان کے کسی بھی معاملات میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے جذبات ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو لوگوں کی بہت بڑی خواہش ہے کہ جو اس پی پی 13 سے جو نمائندہ ہو مسلم لیگ نون کا، اس کا وہ وہاں کا رہائشی ہونا چاہیے، ان میں سے ہونا چاہیے اور لوکل ہونا چاہیے۔ بہرحال پارٹی کے پاس اور بھی بہت سے کرائیٹیریا ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی خواہشات ہے یا میری خواہش سمجھ لیں آپ ایسی ہوگی، یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ جہاں تک بات آپ نے کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، ایک تو ارمانی صاحب میں آپ کو ایک بات میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں، یہ آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے، دیکھیں آپ برا نہ منائیے گا، میرا آپ کے تجزیے سے یا کسی بھی صحافی کے تجزیے سے اتفاق کرنا کوئی اتنا میں اسے ضروری نہیں ہے، میری اپنی بھی ایک سوچ ہے،
ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو لایا گیا کسی ڈیل کے تحت، تو اگر میاں صاحب ایسے ڈیل کرنے والے ہوتے تو وہ 99 میں بھی باہر نہ جاتے، وہ 2018 میں بھی، یا اگر ایسی بات ہوتی تو ان کے فیصلوں کو تسلیم کر لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب میرٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہونے والے لیڈر ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب جب مشکل وقت آئے اس وقت بھی میاں صاحب بالکل ان حالات کو انہوں نے سنبھالا بھی اور مشکلات کا سامنا بھی کیا۔ اسی طرح اب یہ جو حالات تھے، میاں صاحب آئے ہیں، انہوں نے آ کے کورٹ کو فیس کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا جمہوری نظام آئے جس سے اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اس ملک میں خوشحالی ہو آئے، ملک معاشی طور پہ ترقی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک سوال سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں یا اس ملک کے کوئی بھی ویل وشر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اب ملک میں سیاسی استحکام آ جانا چاہیے۔ تمام لوگوں مل کے کوشش کریں گے کہ ملک کو جس حالات تک پہنچا دیا گیا ہے، وہ جو بھی سازش تھی وہ ایک لمبی بات ہے، میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جس شخص کو 2018 میں مسلط کیا گیا اس کے نتائج بھی سامنے ہیں، وہ لوگ بھی سامنے ہیں، انہوں نے خود ہی اپنے اس نام نہاد لیڈر کو ایکسپوز بھی کر دیا ہے کہ اس کے کارنامے کیا تھے اور اس کے بعد ملک کی یہاں تک کیسے پہنچا۔ تو اس کے بعد اگر تمام دوستوں کو، اگر ملک کی کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو جو قائد کا فیصلہ ہوگا اسے بھی تسلیم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس حلقے کے حوالے سے نہیں، اس پورے ملک کے حوالے سے جو بھی پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، ظاہر ہے کہ وہ جو پارٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اسے دیکھیں گے۔ ہاں، اگر کسی جگہ پر اگر ہمارے حلقے میں کوئی ایسی بات ہے تو پھر ہم دوستوں سے مشاورت کریں گے، بالکل اپنے پارٹی کے لوگوں کو بیٹھیں گے، پارٹی کے ذمہ دار لوگ بیٹھیں گے، اگر ہمارے اس پہ کوئی تحفظات ہوئے تو ہم اپنی لیڈرشپ سے وہ ضرور اس کا اظہار کریں گے، اور اگر اس کے بعد بھی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ کے حالات کس طرح جاتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو فیصلے بھی ہوں گے ٹکٹوں کے حوالے سے میرٹ کی بنیاد پہ ہوں گے۔ اگر میں یہ بولوں 99% آپ میری بات مان، میں آپ کی بات مانتا ہوں، 1% آپ میری بات مان، پھر میں یہ جملہ بولوں گا نہایت معذرت کے ساتھ، نہایت معذرت کے ساتھ، میاں صاحب اگر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے کیا من و من آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ ایک اس فیصلے کے بعد اگر میں بات کروں حلقہ پی پی 12 کی، پی پی 13 کی، NA 60، NA 54 کی امیدواروں کی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو قربانیوں کا بکرا بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا اگلا عمل کیا ہوگا کہ آپ تسلیم کریں گے؟ اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں میاں صاحب کے فیصلے کو تو حلقے کی عوام کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو آپ کیا جواب دیں گے سر؟ ارمانی صاحب، ایک تو میں آپ کے پہلے سوال سے اتفاق نہیں کرتا جس میں آپ نے کہا کہ میاں صاحب اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، میاں صاحب اپنی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں، میاں صاحب نے جب بھی قربانی دی ہے اس ملک کی خاطر دی ہے، اس عوام کی خاطر دی ہے، اور ایک تو ظاہر ہے کہ اگر وہ عوام کی خاطر اگر وہ قربانی دے رہے ہیں یا اس ملک کی کہ بہتر مستقبل کی خاطر کوئی قربانی دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی لیڈر ہے، انہوں نے کوئی چیز سوچی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سے آپ ایزیوم کر رہے ہیں، جیسے یہ سارا حلقہ یہ بات سوچتا ہے کہ اگر ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، بہت سے آپشن ڈسکس کیے جاتے ہیں یہاں پر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ کوئی اتنے بہت زیادہ دن نہیں رہیں گے، یہ 10 سے 12 دن کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی یہاں پر لوکل اویلیبل ہوں، جب بھی کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے، ایون اگر مسلم لیگ نون ٹکٹ اناؤنس کرتی ہے یا ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات ہوتی ہے، تو میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ورکر آدمی ہوں، ایک تو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذمہ دار آدمی بھی ہوں، تو میں اس میں بھی کوشش کروں گا کہ حلقے کے ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ کر کے تو اس حوالے سے کوئی اپنا بیان دوں، کیونکہ دیکھیں نا ایک آدمی کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ میرے بہت سے دوست احباب ہیں، گروپ ہیں، پارٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے مناسب وقت آنے پہ جب یہ تمام حالات و واقعات سامنے آ جائیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں پر کھڑی ہے اور پارٹی کہاں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت اس کا فیصلہ کروں گا۔ اور جہاں تک قربانیاں دینے کی بات ہے تو ارمانی صاحب، اللہ شاہد ہے کہ جس وقت ہم اس راستے پہ چلے تھے، جب ہم نے مشکل وقت میں میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت کوئی ہماری ایسی سوچ بھی نہیں تھی۔ ہمارے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کی بات تو کروں، آپ کو کچھ آفریں بھی ہوئی ہیں کہ ٹکٹ کے حوالے سے
کہ ہمیں ٹکٹ ملے گا مجھے یا میں کوئی ایم پی اے کا الیکشن لڑوں گا، بالکل دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ تو حالات چلتے رہے، ہم ایک فضا بنی، میاں صاحب کو حکم ملا کہ آپ الیکشن لڑیں، تو میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا. تو ابھی بھی میں ہوں یا ذیشان بٹ ہے یا اور پارٹی کے جو بھی ذمہ دار دوست ہیں، اگر میاں صاحب نے کوئی بھی حکم دیا تو بالکل ہم انہیں تسلیم کریں. پھر میں ادھر ہی آؤں گا. پھر میری سوئی رکی ہوئی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ. 1 منٹ کے لیے آپ ارمانی کی بات مان لیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، فلاں 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 امیدوار. جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جو فضا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. پھر تو سرور خان ادھر آ گیا، پی ایم ایل این ادھر آ گئی، سرور خان ادھر، پی ایم ایل این ادھر. کیا بولیں گے سر آپ؟ پھر آپ تو قربانیاں گئی، روڑ گئیاں. مانی صاحب، اگر ایسا ہو گیا، لیکن ہوگا ستر ہی، اور بھلے آپ مانیں یا نہ مانیں. نہیں، میں دیکھیں نا، میں ابھی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ جیسے لوگ بھی، ایون کہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی اور جو سینئر پولیٹیشین ہیں وہ سر بھی، ہم تو جو بات کریں ہم جو دیکھ رہے ہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. ہم بہت دنوں سے ایسی بات سن رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی یہ باتیں کرتے اور سنتے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں. میں بھی کافی دنوں سے یہ بات سن رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے. میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی تک اس قسم کی کوئی بات نہیں پتہ چلی. تو جس سوال کا جواب آپ مجھ سے لینا چاہ رہے ہیں بار بار، میرا اس کا پھر بھی یہی جواب ہوگا کہ میں پہلے پارٹی کے فیصلے کا انتظار کر لوں، اور اس کے بعد اس پہ میرا خیال ہے بات کرتا ہوا میں اچھا لگوں گا کہ اس سینیریو میں. کیونکہ دیکھیں، حلقے کی عوام بھی موجود ہے، حلقے کے ذمہ داران بھی موجود ہے. یہ کوئی میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو اس حلقے میں پارٹی کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، انہیں اعتماد میں لے کے اس کا کوئی کرائٹیریا بنایا جاتا ہے. تو جیسے یہ باقی لوگ سوچ رہے ہیں کہ بس ایک وہاں سے ایسے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ٹکٹ اس کا ہو گیا، اس کا ہو گیا، اور اس کے بعد سارے اس بندے کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ دور میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک بات کا فیصلہ کر دیا جائے، اسے مسلط کر دیا جائے. میں حالانکہ کوئی ایسے حالات میں نہیں دیکھ رہا. رضا صاحب، آپ نواز شریف کو مانتے ہیں، جی، اپنا لیڈر مانتے ہیں. ادھر دیکھیں میری طرف، آپ عمر فاروق کو بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں، بیرسٹر عقیل کو بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں. ارمانی صاحب، ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حاجی عمر فاروق صاحب بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، ٹھیک ہے. وہ بھی پریکٹیکل پالیٹکس میں اس پارٹی کے ساتھ کافی عرصے سے ہیں، میں بھی ہوں. ہم بہت اچھے کولیگ ہیں. بیرسٹر عقیل ملک ہوں، حاجی عمر فاروق ہوں، فیاض خان صاحب ہوں، ذیشان بٹ صاحب ہوں، اور بھی ہمیں بہت سے ذمہ دار علی اظہر دوست ہیں. رحمان صاحب ہو گئے. ہاں، یہ تمام لوگ ہیں. دیکھیں نا، یہ سب ایک پارٹی میں ہم نے سب مل کے یہ سارا اس پارٹی کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ کسی ایک فرد واحد کی میں کہوں جی کہ نہیں 2018 میں تو صرف میں تھا جس نے علم بلند کیا اور آج اس وجہ سے پارٹی یہاں پر پہنچی ہے، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. دیکھیں، وہ اس کا اظہار کئی دفعہ انہوں نے بھی کیا ہے کہ اگر آپ 2018 کا الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیں، اس وقت ووٹوں کی تعداد کتنی تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا جب اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو ہم نے اپنے دل بڑے کیے. ہم نے کبھی کسی کو کسی قسم کا تانا تک نہیں دیا. ہم نے انہیں بالکل کھلے دل سے تسلیم کیا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سارے، وہ ہمارا دل تھا، وہ ہمارا ظرف تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں اب پارٹی کہاں پر چلی گئی ہے. اس کے 2 سال بعد ہی جب ہم نے اس پارٹی کو منظم کیا تو ہم نے تاثر دیا نا کہ ہم ایک ہیں. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تھے تو اس وقت بھی جو ہمارے مد مقابل اس وقت پی ٹی آئی بہت پورے پاکستان میں اب اس کا طوطی بول رہا تھا، لیکن یہاں پر ان کے اندر ایک ڈویژن موجود تھی. جبکہ ہم نے پوری اس 2018 میں جو مسلم لیگ نظریاتی جسے کہا جاتا ہے تو ساری مسلم لیگ ہی تھے، لیکن بس وہ کسی وجہ سے اس وقت دوسری طرف چلے گئے تھے. جب ہم اکٹھے ہوئے تو آپ دیکھیں جو ہم نے ایک بڑا شاندار رزلٹ کیا، 10 میں سے 8 سیٹیں جیتے، اور وائس پریزیڈنٹ بھی مسلم لیگ نون سے ہے. اس کے بعد یہ جتنے ذمہ داران دوست ہیں، اگر آپ مجھ سے کہیں گے فردن فردن تو ہر شخص کا کردار ہے، چاہے وہ فیاض خان تنولی صاحب ہوں، علی اصغر اعوان صاحب ہوں، امجد شاہ صاحب ہیں، ملک عارف صاحب ہیں، راجہ عامر صاحب ہیں، ان تمام جو کونسلرز ہیں انہیں دیکھ لیں. میں تو اپنے حلقے کے حوالے سے آپ کو کہوں گا کہ
ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. تو یہ ہم سب اکٹھے ہوئے تو یہ ہوا. اس کے بعد جب 2018 میں کیونکہ یہاں سے قومی اسمبلی کی 2 نشستیں جیتی تھی پی ٹی آئی تو ایک خالی ہوئی, اور جو 2018 کا رزلٹ تھا وہ بھی تمام مسلم لیگ نے متحد ہو کے دیا. اور میرے حساب سے تو اس وقت بھی کیونکہ ضمنی تھا تو وہ ریشو کم تھی. اگر اس طرح دیکھا جائے تو جو اس سے پہلے چودھری صاحب نے ووٹ لیے تھے وہ بھی سارے مسلم لیگ نون کے ووٹ تھے, اور سردار ممتاز خان صاحب کے ووٹ بھی صاحب وہی, کیونکہ جماعت تو سب کی ایک ہی تھی. اگر اسے ٹوٹل کیلکولیٹ کیا جائے تو اس وقت بھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نیک ٹو نیک تھے, اور لیکن وہ ضمنی الیکشن میں ذرا ٹرن اوور کم ہوتا ہے تو اس لیے وہ ووٹوں کی تعداد تقریباً 48-50 ہزار کے قریب رہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ارمانی صاحب آپ کچھ دن اور تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, تو اس کے بعد میں آپ کو بہتر پوزیشن میں جواب دے سکوں گا کہ موجودہ جو حلقے کی پوزیشن ہے وہ کیا ہو گیا آنے والے دنوں. ارمانی انتظار نہیں کرے گا, ارمانی کی گاڑی چلتی رہے گی. ابھی آپ نے بات کی کینٹ بورڈ کے الیکشن, جس طرح پی ایم ایل این نے کینٹ بورڈ میں یکجان ہو کے الیکشن لڑا, ٹکٹوں کی تقسیم مقدر کی بات ہے, ملے نہ ملے, ملے تب بھی نہ ملے تب بھی, کہ آپ سب بھائی اسی طرح اسی جگہ سے مل کر اپنی پارٹی کا علم بلند کریں گے اور کامیابی میں سب بھائی اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. کیا بولیں گے سر آپ؟ ارمانی صاحب دیکھیں نا, یہ جو جمہوریت ہے, الیکشن ہے, اس کی کامیابی کے لیے جب تک تمام دوست ایک پیج پہ اکٹھے نہ ہوں, ان کی نیت اور ارادہ ایک نہ ہو, الیکشن نہیں جیتے جا سکتے. تو ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں ٹکٹوں کے فیصلے سے. پارٹی ٹکٹ کسے دیتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر خاص طور پر اس حلقے میں تو 3 فیکٹر ہیں جو دوسرے حلقوں سے مختلف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے رزلٹ پہ ٹکٹوں کا فیصلہ بہت اہمیت کا عامل ہے, کہ اگر یہ ٹکٹ اسی بنیاد پہ دیے گئے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ فتح یقینی ہے. ابھی بڑا ایک پرسنل سا سوال, اس سے آگے میں آؤں گا نیشنل ایشو پہ. سر آج میں نے ایک چیز محسوس کی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں گاڈ گفٹڈ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں اچھی تربیت کی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے خاندان کی عکاسی کرتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے اصولوں کی عکاسی کرتی ہیں. آج ایک تقریب میں آپ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, پی ایم ایل این کے قائدین بھی موجود تھے, اس میں عمر فاروق صاحب بھی تھے, سرور خان صاحب بھی تھے. وہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ سر جھکا کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ سر جھکا کے ملتے ہیں. ناظرین, بھلے سرور خان میرے اس بھائی کا سیاسی حریف تھا, میں نے خود دیکھا, میرے کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھا, آپ چل کے گئے سرور خان صاحب کے پاس, آپ یہ بھول گئے کہ یہ میرا سیاسی حریف ہے. آپ جو ہی اس کے پاس گئے تو سرور خان صاحب آپ کے اٹھ کے ملا, جتنی محبتوں کا آپ نے اظہار کیا اس سے پڑھ کے انہوں نے محبتوں کا اظہار کیا. ایسی محبتیں, ایسے سلسلے, آپ کیا بولیں گے سر اس حوالے سے؟ اچھا ارمانی صاحب, پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ جیسے ہی میں اس ہال میں انٹر ہوا جی سر. تو وہ پہلی ٹیبل پہ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ واک اینڈ کے سرکردہ لوگ ہیں چودھری نثار علی خان گروپ کے. جی سر. میں اس ٹیبل پہ رک کے انہیں ملا, وہ بھی بڑی گرم جوشی سے مجھے ملتے ہیں, ان کی بڑی مہربانی. پھر میں ایسے ہی جب چلتا ہوا آگے آیا تو سامنے, لیکن اس ملاقات کو میں نے محسوس کیا معذرت کے ساتھ, یہ سوال کیوں کیا, کچھ لوگ میری طرح جو شیطان ہے وہ اس کو غلط رنگ دے رہے تھے. اچھا یہ خیر ارمانی صاحب اس سے پہلے بھی جہاں پر بھی ہماری ملاقات ہو جن بھی سیاسی دوستوں سے ہو تو اسی طرح ہی ہوتی رہنا ہے. جینا آپ اکٹھے ہیں. ہاں, اس لیے کہ کیونکہ ہم اکثر جنازوں میں اور شادیوں میں آلموسٹ اکٹھے ہی ہوتے ہیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں پہ ملاقات ہو جاتی ہے. اور میں کیا سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو شہر کا پورے کا کلچر ہے, تمام ہی سیاسی دوست ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بغیر کسی تفریق کے کس کا کس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ مکمل غمی خوشی کرتے ہیں. آج بھی یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس نوجوان کی شادی تھی اس کا تعلق سرور خان صاحب کے گروپ سے ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے جو کونسلر حضرات ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, حاجی عمر فاروق صاحب ہو گئے, ہمارے مسلم لیگ نون کے میزبانی کا کردار ادا کر رہے تھے. تو ہمارے شہر میں ایسی وہ اس قسم کی نفرتیں نہیں ہیں. شاید سوشل میڈیا کے حد تک کچھ دوست ہیں جو اتنے اگریسو ہوتے ہیں,
گراؤنڈ پہ ہاں جو ہمارا ملنا ملانا ہے، میل جول ہے، وہ جو ہماری تربیت ہے، شاید سارے سب جماعتوں میں جتنے لوگ ہیں وہ بہت اچھی ہے، اس پہ کوئی نہیں. ہاں سیاسی نظریات کا مختلف ہونا یہ غلط ہے. ان کی اپنی پارٹیز ہیں، میری اپنی جماعت ہے، وہ سلسلہ تو ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے. تو باقی دیکھیں نا جی، اگر لوگوں کے کہنے سے یا لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ان کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یا انہوں نے اس ملاقات کو کیا سمجھا. اس سے آگے چلے ابھی سر ہم بات کر لیں گے نیشنل ایشو کی. پھر میں بات کروں گا کہ میاں نواز شریف دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ آنے والے وہ پرائم منسٹر ہیں. کیا میاں نواز شریف پنجاب میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، حکومت بنانے میں 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بحیثیت صافی میں یہ سمجھتا ہوں ناممکن ہے. جب تک وہ اتحاد نہیں کریں گے، خواہ وہ اتحاد کرتے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ کرتے ہیں، خواہ وہ اتحاد کرتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی بھی پارٹی بغیر اتحاد کے کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی بھی پارٹی کو 2/3 اکثریت نہیں ملے گی. کیا بولیں گے؟ ایسے اتحاد ملک اور قوم کو ڈبو دیں گے یا پھر نتائج کچھ اور نکلیں گے؟ کیا بولیں گے سر؟ مانی صاحب، میں تو ایک لوکل سیاسی ورکر ہوں، میرے قد سے آپ نے بہت بڑا سوال مجھ سے کر لیا ہے، لیکن جیسے آپ صحافی ہیں اس طرح میں بھی ایک سیاسی طالب علم ہوں. میں بھی ملک کے حالات دیکھتا رہتا ہوں. شاید اس وقت جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں کوئی بھی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ اکیلے اس ملک میں 2/3 اکثریت سے گورنمنٹ بنا سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون ہے اس وقت وہ سب سے بڑی جماعت ہے. تو جہاں تک رہے گی بات کولیشن کی، تو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. جیسے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئے، کل بھی شہباز شریف صاحب کی ان سے ایک ملاقات ہوئی، اس میں بھی کوئی اسی حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ان کی میٹنگز چل رہی ہیں. تو قومی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے، ذمہ دار لوگوں سے رابطے میں مختلف جماعتوں کے. میرا خیال ہے کوئی کولیشن گورنمنٹ بنے گی، شاید کوئی بھی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہ ہو. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، جو لوگ میاں مرے اور آپ کے میاں صاحب کو لائے، میاں صاحب کی ان سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا میاں نواز شریف سی ایم پنجاب پی ایم ایل این کا ہوگا، چیئرمین سینٹ پی ایم ایل این کا ہوگا، اسپیکر نیشنل اسمبلی پی ایم ایل این کی ہوگی. کیا نواز شریف کی یہ خواہشات پوری ہوں گی؟ ایک دوسری طرف میں اگر بات کروں جہانگیر ترین گروپ کی، جہانگیر ترین کی پارٹی کی تحریک استحکام پاکستان، ان کی میاں صاحب سے ڈیمانڈ یہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہمیں کم از کم صوبائی اسمبلیوں کو چھوڑ دیں، 10 سیٹیں دیں آپ نیشنل اسمبلی کی ایک، اور سی ایم پنجاب دیں ہمیں آپ 2. کیا بولیں گے سر آپ؟ مانی صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہوں گی. میں نے کہا نا کہ آپ نے خود ہی یہ کہا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں. جب میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ انہیں لایا گیا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں گراؤنڈ پہ دیکھتا ہوں، اس حلقے میں ہی آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کے نمائندے کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا. آپ سراؤنڈنگ میں چلے جائیں، دیکھیں اگر کوئی اس وقت کوئی جماعت جو منظم کھڑی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. باقی جغرافیائی حالات ہوتے ہیں، کسی وقت کچھ ایسے عوامل اثر انداز ہو جاتے ہیں ان حلقوں پہ جس کی وجہ سے کوئی رزلٹ میں فرق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پنجاب سے 100% سیٹیں لے جائیں گے، لیکن یہ پنجاب کی ایک بڑی جماعت ہے، اور جو جماعت پنجاب میں جیت جاتی ہے ظاہر ہے وہ وفاق میں بھی گورنمنٹ بناتی ہے. تو جب ایک بندہ اکثریت میں ہوگا تو سی ایم بھی اسی پارٹی سے ہوگا اور پی ایم بھی اسی پارٹی سے ہوگا. باقی ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس سے پہلے بھی جب جن لوگوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی تو کبھی بھی کسی نے دوسری جماعت کے بندے کو پرائم منسٹر نہیں بنایا خود اکثریت میں آ کے، یا چیف منسٹر نہیں بنایا. تو انہیں کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ تو کیا جائے گا جو لوگ کولیشن میں ساتھ چلیں گے. پنجاب میں اس بار معذرت کے ساتھ آپ بول رہے ہیں کہ جو ماضی میں آپ کو کامیابیاں ملتی رہی ہیں، اس بار آپ کو پنجاب سے کامیابیاں نہیں ملیں گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ کے اتحادی جن سے مل کے آپ نے حکومت بنائی، میرا اشارہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف ہے.
میرا طرف میرا اشارہ ایک زرداری سب کے باری اختلافات کی وجہ کیا ہے آپ کسی بھی صورت میں نواز شریف کو زرداری صاحب وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. کیا بولیں گے ذرا؟ دیکھیں جی، اختلافات تو ان کے اپنا ایک نظریات ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، مسلم لیگ نون کی اپنی ایک سوچ ہے. ہاں، اس سے پہلے جب یہ ملک جس تباہی کے جس دھانے پہ پہنچ چکا تھا، وہ اس وقت کی ایک کولیشن تھی جس پہ سب متفق تھے کہ اگر اس ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. تو وہ اس وقت تک کا تھا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آئندہ ساری زندگی بھی الیکشن بھی مل کے لڑیں گے. تو ٹھیک ہے، وہ اپنی عوام میں جائیں گے، انہیں بھی اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں پنجاب میں کتنا پسند کیا جاتا ہے. رزلٹ سامنے آ جائیں گے. اور آپ بھی آپ کو بھی سلکے کی گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ ہیں، باقی پنجاب کی بھی. دیکھیں سندھ میں وہ بالکل ان کی مقبولیت ہے، لیکن پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اس پنجاب میں تو میں پیپلز پارٹی کو کہیں نہیں دیکھ رہا کہ اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی ملے. یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے، ٹھپے پہ ٹھپا ہے. ایک دوسرا سوال، حیثیت صافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول بنا دیا جائے گا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. کیا بولیں گے آپ؟ ارمانی صاحب، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ الیکشن بھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر اتنی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کیسے ٹھپے پہ ٹھپا لگ سکتا ہے؟ ہم تو اس لیے مطمئن ہیں کہ اگر یہ دیکھیں نا، ابھی لوگ اس دن بھی کوئی صافی بھائی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے بعد آپ کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. میں نے کہا اس سے پہلے بھی ہمارے انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے تو 2021 کے جو کنٹونمنٹ کے الیکشن تھے اس وقت بھی میں یہی بات کرتا تھا، اور اس کے بعد بھی میں پر امید تھا کہ مسلم لیگ نون واحد منظم جماعت تھی جو یہاں پر مکمل طرح منظم ہے، ٹھیک، اور وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے. تو ابھی اس وقت یہ ساری باتیں کہ ٹھپے پہ ٹھپا لگے گا یا کیا رزلٹ آئیں گے، ابھی آپ یہ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے یہ الیکشن، یہ سارے ماحول دیکھتا رہا ہوں. جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے سیاسی، اس میں کوئی چیز واضح ہی نہیں ہو رہی ہے. مطلب جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنی افراتفری کا ماحول میڈیا پہ تھا، تو اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا ہے کہ چیف جسٹس کو صاحب کو بھی یہ کہنا پڑے کہ جناب آپ یہ اب ذکر نہیں کریں گے کہ یار یہ الیکشن اب پوسٹ پون ہو جائیں گے. تو لیکن ایک ابہام پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں پھر کچھ عرصے بعد پھیلا دیا جاتا ہے کہ شاید یہ الیکشن نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ آج 31 دسمبر بھی ختم ہو چکا ہے، تو شاید اگر آپ پیچھے 40 ڈیز بھی نہیں رہ گئے ہیں الیکشن کے، تو شیڈیول بھی آ چکا ہے، آلموسٹ اسکروٹنی ہو چکی ہے، پیچھے صرف یہ کمپین کے دن رہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے اور ضرورت بھی ہے ملک کی. یہ ساریاں پارٹیاں مل کر عمران خان سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ عمران خان سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیا بولیں گے آپ؟ ارمانی صاحب، کون خوفزدہ ہے جی؟ عمران آپ خان. بولتے ہیں کہ کون خوفزدہ ہے، نہایت معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو بھی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہے، اس کی جگہ اگر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے آتا ہوں تو جگہ جگہ پولیس کی چیک پوسٹیں لگی ہیں. ہاں بھائی، کس کے کاغذات ہیں؟ پی ٹی آئی کے ہیں. پیٹی تو لو ہوتا ہے، جیل میں لو. ارمانی صاحب آپ یہ دیکھ کیا لیں. اس کو فیئر الیکشن بولیں گے آپ؟ ارمانی صاحب دیکھیں نا، الیکشن متنازع نہیں ہو جائیں گے آپ کے؟ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اس حلقے سے سب سے زیادہ جو امیدوار ہیں، وہ جن کے پیپرز یہاں پر جمع بھی ہوئے اور منظور بھی ہوئے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے. جو کل لسٹ شائع ہوئی ہے آر او آفس سے، آپ اسے ایک دیکھ دو کے لیں. نام بتا سکتے ہیں آپ؟ جی، ایک دو کے نام بتا سکتے ہیں آپ؟ میں زیادہ کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں. جی دیکھیں، آپ اگر یہ ملک تیمور کی میں بات کروں، جی ان کی قومی اسمبلی میں ڈاکومنٹس ان کے بھی منظور ہو چکے ہیں. حالانکہ میں اس پہ حیران تھا کہ دیکھیں نا، ان پہ جو ایف آئی آر ہوئی ہیں ابھی تک ان کے کیسز کلیئر نہیں ہوئے. اور چلا بھی گزار کے آئے ہیں وہ، جی جی چلا بھی گزار کے آئے ہیں. جی. اور ان کے پیپرز تو خیر ملک احتشام صاحب ہو گئے، ان کے ملک اظہر صاحب ہیں، اور بہت سے، وہ پوری لسٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ساری پڑھ دیتا ہوں، یا میں آپ کو بھجوا دوں گا، آپ اسے دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے دوست ہیں.
جی ملک تیمور کی سیاست کو آپ اور چودھری نثار بھی میدان میں آ گئے. جی چودھری نثار کیا کردار ادا کرے گا اور ملک تیمور کو آپ ان دونوں شخصیات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جج صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سینئر سیاستدان ہے. اگر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے تو ظاہر ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے یہاں پر پیچھے تو وہ کوئی اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں رہے، لیکن یہ کوئی 2-3 مہینے سے ان کے حلقے میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں. تو دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، عوام کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. لوگ کو سیاست کے انداز ارمانی صاحب بدل چکے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ کس شخص تک ان کی رسائی ہے، کون ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو سکتا ہے، ان کے معاملات کو حل کر سکتا ہے. یہاں جب آپ گراس روٹ لیول پہ جائیں گے تو کچھ چھوٹی سی بات پہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ اس پرانے انداز کی سیاست کو پسند نہیں کرتے. جو ہمارے یہاں اپوننٹ یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کرتے تھے اور جیتتے تھے، اگر آپ دیکھیں تو ان کی خدمات اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان کی پریزنس انہیں یہاں سے فتح دلوا دیتی تھی. کہ اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ اس جماعت کے ورکر نہیں ہیں. اگر ان کی ایفیلیشن زیادہ بھی ہے تو سب سے بڑی بات پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ابھی ہم فون کریں گے تو دیکھیں جی ہمارے لیڈر ہمارا فون اٹھا لے گا. تو لوگ چاہتے ہیں کہ جس کو وہ ووٹ کریں وہ ان کی ایکسیس میں ہونا چاہیے. 2018 کے الیکشن کے بعد اگر میں یہ بولوں کہ چودھری نثار صاحب اپنے حلقے میں بالکل نظر نہیں آئے تو کس طرح قانونی کامیابی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بندہ 2018 کے الیکشن کے بعد اپنے حلقے کے نہ کسی دکھ میں شریک ہوا، نہ کسی غم میں شریک ہوا، نہ عوامی مسائل اس نے حل کیے، وہ اپنے الیکشن کمپین کس طرح چلائے گا؟ کیا ووٹر سپورٹر اتنے بے وقوف ہیں؟ دیکھیے نہیں، میں نے پھر کہا نہیں ارمانی صاحب کے جج صاحب ایک سینئر لیڈر ہیں تو میں ان کے بارے میں کوئی بات کرتا مناسب نہیں لگتا. بس آخر انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا جی، کسی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. بڑے سیزن پالیٹیشین ہیں، پاکستان کے سینئر 3 پالیٹیشین ان کا نام آتا ہے. تو آخر کسی بنیاد پہ وہ الیکشن کے لیے پی میدان ایم میں. ایل این کے قائدین لوکل قیادت، اعلیٰ قیادت، سرفراز راجہ سرفراز کے منہ سے یہ سننا چاہتی ہے اور حلقے کی عوام. پہلے دن میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ٹکٹ دے. میری ہمدردی ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور خدا گواہ ہے آپ ایک سیلف میڈ انسان ہیں. آپ نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں مٹی، آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو پھر بھی آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نواز شریف کا نعرہ لگائیں گے، پی ایم ایل این کے امیدواروں کو کامیاب بنانے میں کینڈ ووٹ کے الیکشن کی طرح آپ اپنا کردار ادا کریں. ارمانی صاحب میں نے لاسٹ ٹائم بھی کسی صحافی بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات کی تھی کہ آپ لوگ یہ اس بات پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو بندہ مایوسی کو شکار ہو جاتا نظر کہ کتنی شدت سے تکمیل کے دن گنتا رہا، کتنی شدت سے تکمیل کے دن گنتا رہا، جب مکمل ہو گیا بت گر گیا فنکار سے. آپ کے دوست جب آپ پوچھیں گے راجہ صاحب تھی تو نعرے مار دے پی ایم ایل این دے اور ٹکٹ نہیں ملا دے اور علاقہ چھوڑ کے نسو اپنے ووٹر سپورٹر اس کو کیا ارمانی جواب؟ صاحب خیر یہ تو خیر شاید میں اتنی اجازت بھی کسی کو نہ دیتا ہوں کہ ایک لمٹ سے زیادہ مجھ سے وہ سوالات کریں. میں سیاسی ورکر ہوں، سیاسی دوستوں کا حق بنتا ہے. آج بھی انہی انٹرویوز کی بنیاد پہ، انہی خبروں کی بنیاد پہ، انہی سوشل میڈیا پہ چلنے والی باتوں کی بنیاد پہ یہاں یہ باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس دفعہ ٹکٹ فلاں کو مل جائے گا، وہ لے لے گا، وہ لے لے گا. دیکھیں میں تو اپنی پارٹی کے بھی ذمہ دار دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ کسی فورم پہ بھی انہیں کوئی ایسا عندیہ نہیں دینا چاہیے، ایسا اشارہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے پارٹی کے دوستوں میں تقسیم پیدا ہو جائے. کیونکہ یہ فیصلہ خالصتاً میاں محمد نواز شریف صاحب کریں گے. جب وہ فیصلہ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے کوئی ورکر بھی ہے تو وہ بھی سوچے گا کہ یار ظاہر ہے کہ اس بندے نے کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی 4 دوست تھے تو میاں صاحب نے کسی وجہ سے کہا ہوگا کہ یار یہ الیکشن آپ لڑ لیں، آپ ویٹ کر لیں، پارٹی ہے، کوئی نہ کوئی صورتحال تو بنی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں ہیں تو سب کچھ ہے، اگر پارٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ بالکل مطمئن رہیں کہ آنے والے دنوں میں بہترین فیصلہ. یہ ناظرین ابھی انٹرویو کو مائنڈ کرتے ہیں. پارٹی ہیں تو سب کچھ ہے، پارٹی ہیں تو سب کچھ ہے، قائدین ہیں تو سب کچھ ہے. انٹرویو ہمارے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں.
آخر میں پھر میں ایک بار بولوں گا، کسی بھی صحافی کا کوئی بھی تجزیہ، بھلے میں ہوں ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے جہاں تک معاملات ہیں، نہ تو وہ خالد ارمانی کے اختیارات میں ہے ٹکٹ دینا، اور نہ کسی اور صحافی کے اختیارات میں ہے ٹکٹ دینا۔ ایک میرے رب کے اختیار میں ہے اور دوسرا میاں نواز شریف کے اختیار میں ہے۔ ایک میرے رب کے اختیار میں ہے، دوسرا میاں نواز شریف کے اختیار میں، ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے۔ تو جہاں تک ہمارے تجزیوں کا تعلق ہے، اگر ہم کوئی تجزیہ کرتے ہیں تو خدا گواہ ہے اس میں میری اور باقی کسی بھی ساتھی کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے۔ ہم جو ماحول دیکھتے ہیں، جو سینیور دیکھتے ہیں، جو گفتگو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایک بار پھر بولوں گا، ہمارے تجزیے کوئی قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے۔ ہمارے تجزیوں سے متفق ہونا بھی یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہمارے تجزیے صحیح ثابت ہوں گے۔ ہمارے تجزیے صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے تجزیے سے، میرے تجزیے سے کسی میرے بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔